الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلوات کے بعد سورہ آل عمران کی 118 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے، ان کی آرزو ہے جتنی ایذا تمہیں پہنچے۔ بیر یعنی دشمنی ان کی باتوں سے جھلک اٹھی، اور وہ جو سینے میں چھپائے ہیں بڑا ہے۔ ہم نے نشانیاں تمہیں کھول کر سنا دیں اگر تمہیں عقل ہو۔ اس آیت مبارکہ کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کریم اہل ایمان سے فرما رہا ہے کہ تم غیر مسلموں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، اس لیے کہ وہ اسلام کے دشمن ہیں، وہ مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، اور وہ تمہاری برائی ہمیشہ چاہتے ہیں اور تمہیں نقصان پہنچانے میں وہ کمی نہیں کرتے۔ ان کی دلی آرزو یہ ہے کہ تم مشقت میں پڑو، تم مصیبت میں پڑو، تمہیں تکلیف پہنچے، یہ ان کی آرزو ہے۔ اور وہ جو باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں سے بھی ان کی عداوت جھلکتی ہے۔ جب ان کی زبان سے ان کی عداوت واضح ہوتی ہے تو ان کے دل میں جو تمہارے بارے میں نفرت اور عداوت ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے جتنی ان کی باتوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں کھول کر نشانیاں بیان فرما دیں تاکہ تم اس بات کو سمجھو اور اس کا احساس کرو۔ اس آیت مبارکہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان میں سے قابل توجہ الفاظ یہ ہیں۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة۔ بطانة بطن ان سے بنا ہے، اور بطن کا مطلب ہوتا ہے اندرونی حصہ۔ پیٹ کو بھی اسی لیے بطن کہتے ہیں کہ یہ جسم کے اندر ہوتا ہے، اور اس کے اندرونی حصے میں جو غذا وغیرہ یا باقی معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہاں بطانۃ سے مراد وہ ہے جو اندرونی رازوں سے واقف ہو، جس سے اتنی گہری دوستی ہو جائے کہ اس کے سامنے بندہ اپنی اندرونی باتیں بھی کر دے۔ رازدار اس کو بطانۃ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا، اے ایمان والو، اپنا رازدار نہ بناؤ۔ کس کو نہ بناؤ؟ من دونکم۔ لفظ دون کا معنی غیر بھی ہوتا ہے، سوا بھی ہوتا ہے، مد مقابل، اور وہ شے جو مقام و مرتبہ میں حقیر اور کم تر ہو۔ تو آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ جو تم سے کم تر ہیں مذہب کے اعتبار سے اور مقام و مرتبہ کے اعتبار سے، ظاہر ہے اہل اسلام کا اللہ کے ہاں ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، تو وہ جو کم تر ہیں ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہاں کم تر لوگوں سے مراد غیر مسلمین ہیں، یعنی ان کی عزت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا سٹیٹس اللہ کے ہاں تم سے کم تر ہے۔ مسلمان جو ہیں دوست بنانے کے لیے، تو انہیں چھوڑ کر ان سے کم تر کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیوں دوست نہ بناؤ؟ اس کی وجہ بیان فرما دی، لا یألونکم خبالا، وہ کمی نہیں کریں گے، خبالا، تمہیں نقصان پہنچانے کی، تمہیں فساد میں مبتلا کرنے کی۔ خبالہ یہ فساد اور جنون کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور انسانی جسم کے اندر ایسی کیفیت کو خبال کہتے ہیں
جو کیفیت بندے کو مضطرب کر دے، پریشان کر دے۔ تو آیت کا معنی یہ ہے کہ جن سے تم دوستی کرتے ہو ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے اندرونی کیفیت انہیں بے چین کیے رکھتی ہے تمہیں نقصان پہنچانے میں۔ وہ درپردہ تمہارے دشمن ہیں، ہر وقت تمہارے دین، عقائد اور تمہاری اجتماعیت کو فساد سے دوچار کرنا چاہتے ہیں، اور تمہاری بربادی اور تمہاری ہلاکت میں وہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر ارشاد فرمایا ودوا ما عنتم، ان کی دلی تمنا یہ ہے کہ تم مشقت میں مبتلا ہو جاؤ۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، بغض ان کی زبانوں سے ظاہر ہے، وہ جو باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں سے بھی یہاں ہوتا ہے کہ وہ تم سے بغض کرتے ہیں، اور جو وہ دلوں میں چھپاتے ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ بڑا ہے جتنا وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے جو ہدایات ہمارے لیے بیان فرمائی ان میں سے پہلا شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ جتنے بھی غیر مسلمین ہیں، خواہ وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، بدھ مذہب ہوں، یا جو بھی اسلام کے علاوہ اپنا دین رکھتا ہو، عقیدہ رکھتا ہو، خواہ وہ سماوی ہو یا غیر سماوی ہو، ان سارے لوگوں سے، سارے غیر مسلموں سے اس طرح کے تعلقات رکھنا کہ انہیں اپنا دوست بنایا جائے، انہیں اپنا ہمراز بنایا جائے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے اہل اسلام کو منع فرمایا ہے۔ جب انہیں رازدار بنانا منع ہے، انفرادی طور پر بھی اور قومی طور پر بھی، بلکہ قومی طور پر تو انہیں رازدار بنانا اور بھی زیادہ بڑا جرم ہوگا۔ جب انہیں رازدار بنانا منع ہے تو اس کا ظاہر سا مفہوم یہ ہے کہ قومی معاملات کے اندر انہیں کی پوسٹیں دینا اور انہیں بڑے اہم اور حساس عہدوں پر فائز کرنا، انہیں وزارتیں دینا، انہیں مشیر بنانا، اس طرح کے حساس عہدے انہیں سونپنا، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ جو کی پوسٹیں ہوتی ہیں وہ پالیسی ساز اداروں کی ہوتی ہیں، انہوں نے پالیسیاں بنانی ہوتی ہیں، قومی راز ان کے سامنے آیا ہوتے ہیں، اور قرآن مجید نے قومی راز ان کو بتانے سے منع کیا ہے۔ اور دوسری وجہ انہیں کی پوسٹیں دینے کی اور اہم اور حساس عہدے دینے کی ممانعت کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کریں گے۔ تو آپ اندازہ کریں جو کسی کی پوسٹ پر ہو، اہم عہدے پر ہو، وہ کتنا نقصان پہنچا سکے گا قوم کو، ملت کو، وطن کو۔ اس لیے انہیں رازدار بنانا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، اور انہیں حساس عہدوں پر متعین کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ اور جس طرح غیر مسلموں کے لیے یہ رازداری کی ممانعت ہے، اسی طرح جتنے بھی منافقین ہیں یا بد مذہب ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہوگا۔ اس واسطے کہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ من دونکم، وہ تم سے کمتر ہیں، تو ظاہر ہے جو دین میں کمتر ہیں وہ غیر مسلم، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور جو اخلاقیات میں کمتر ہیں یا وہ بد مذہب ہیں، مذہب میں کمتر ہیں، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جو تم سے کمتر ہیں انہیں اپنا رازدار نہ بناؤ۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ان احکام قرآنی پر عمل کر کے دکھایا۔ شدید ضرورت کے مواقع پر بھی صحابہ کرام نے کبھی کسی غیر مسلم کو اپنا رازدار نہیں بنایا۔ احادیث طیبہ میں ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی کہ اے امیر المومنین، ہیرا کا ایک نصرانی بندہ ہے، بڑی عمدہ کتابت کرتا ہے اور اس کا حافظہ اور یادداشت بھی بہت اچھی ہے، اسے مسلمانوں کے لیے کاتب نہ مقرر کر دیں، بندہ بڑی صلاحیت والا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ رب العالمین نے جب غیر مسلموں کو رازدار بنانے سے منع فرمایا ہے تو ظاہر ہے جو کاتب ہوگا اس کے سامنے ملکی راز بھی آئیں گے، اہم معاملات ہوں گے، تو اسے آپ نے کاتب مقرر کرنے سے منع فرما دیا۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو یہودی تھا، اس کا نام وسق رومی تھا،
اس کا بیان ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے مجھے اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ اگر تو اسلام قبول کر لے تو میں تمہیں اپنا سیکٹری مقرر کر لیتا ہوں، کاتب مقرر کر لیتا ہوں۔ لیکن اس کو توفیق نہ ہوئی اسلام قبول کرنے کی، تو آپ نے اسے اپنا سیکٹری اور اپنا کاتب مقرر نہیں فرمایا، بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو غیر مسلم تو کجا بد مذہبوں کے ساتھ بھی کھانے پینے، عیادت، جنازہ پڑھنا وغیرہ معاملات ان سے جو محبت پر، دوستی پر دلالت کرتے ہیں، ان سارے معاملات سے منع فرمایا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انہیں رازدار بنانا بھی منع، ایسی دوستی جس سے راز ان پر عیا ہوں وہ دوستی رکھنا بھی ان سے منع، اور انہیں اہم معاملات سونپنا اور قومی ذمہ داریاں دینا بھی منع ہے۔ دوسرا مسئلہ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ قرآن مجید کا انداز بڑا بلیغ اور بڑا فصیح انداز ہے۔ قرآن مجید نے لوگوں کے مراتب بھی بیان فرما دیے کہ فرمایا وہ تم سے کم تر ہیں، وہ تم سے حقیر ہیں، وہ من دونکم میں ہیں۔ تو جتنے بھی غیر مسلمین ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں ان کا مرتبہ حقیر ہے، وہ اہل اسلام کے مد مقابل ذلیل ہیں، رسوا ہیں، حقیر ہیں۔ اس لیے انہیں رازدار بنا کر یا انہیں اپنا مصاحب اور دوست بنا کر انہیں عزت نہ بخشی جائے، اس واسطے کہ جنہیں اللہ نے رسوا کر دیا اسے کوئی دوسرا بندہ نہ عزت دے سکتا ہے، نہ ہی کسی کو اجازت ہے۔ تیسرا مسئلہ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں یہ سمجھنے والا ہے کہ قرآن مجید جب فرما رہا ہے کہ غیر مسلمین تمہیں نقصان ہی پہنچائیں گے اور ان کی دلی خواہش ہے کہ تم مشقت میں مبتلا ہو، تو یہ ارشاد باری تعالیٰ آج کے حالات میں کتنا عیاں طور پر مشاہدہ میں آ رہا ہے کہ جتنے بھی غیر مسلم قوتیں اور طاقتیں اور ممالک ہیں، ان کی حتی الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو ہی نیچا دکھایا جائے، انہیں ہی نقصان پہنچایا جائے، مسلم ممالک پر پابندیاں لگائی جائیں، مسلم ممالک کے وسائل پر قبضہ کیا جائے، مسلم ممالک میں افراتفری، انتشار اور انارکی پیدا کی جائے۔ تو ان کا بغض جو ان کے دلوں میں ہے یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی جو ان کی کوششیں ہیں، وہ بالکل ہر خاص و عام دیکھ سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں غیر مسلموں کو ویسا ہی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا اللہ اور اس کے رسول نے ان کے بارے میں ہمیں بیان فرمایا ہے۔ آج کا جو مرعوب مسلمان ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑے مہذب ہیں، یہ بڑے تہذیب یافتہ ہیں، یہ ایسے ہی تہذیب یافتہ ہیں کہ دیکھنے کو کچھ ہیں، جو ان کے سینوں میں ہے وہ بغض مسلمانوں کے بارے میں بہت ہی سخت ہے۔ اللہ کریم ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔